دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم چونکہ بزم علماء میں جو موضوعات ہیں جن پر بات کر رہے ہیں وہ موضوعات بھی ہیں اور ہمارے معمولات بھی ہیں۔ چونکہ اس مرتبہ ARYQ ٹی وی پر نعمت افطار میں جو علماء کرام کے لیے سوالات کے حوالے سے موضوعات کی تھیم ترتیب دی گئی ہے وہ ہماری روٹین لائف، یعنی ہمیں کریدا گیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معمولات کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک کن معمولات کا ہم سے متقاضی ہے، رمضان المبارک میں معمولات کا تبدیل ہو جانا بھی ہمیں درکار مرمت ہے ان تمام تر معاملات میں، اور وہ الحمدللہ اس مرتبہ سوالات کی صورت۔ ہمارے ایک کالر آئے تھے ابھی ایک 2 روز پہلے، علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا تھا میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس مرتبہ ARYQ ٹی وی کو کہ انہوں نے جو سوالات ترتیب دیے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہر سوال میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر سوال ہمارا ہے جو ہماری جانب سے کیا جا رہا ہے، یعنی عوام الناس کو ملحوظ رکھا گیا، کراس دا بورڈ لوگوں کے ذہنوں میں جو چیزیں الجھن بن کے اٹکی ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے سوالات میں ترتیب دے لی ہیں۔ آپ سبھی کی جانب سے سوالات آج بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کی محبوب ترین ہر دل عزیز شخصیات مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، اور کل تشریف لائے تھے پیر صاحب قبلہ مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی پیر سید عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے، لائق عزت تکریم احترام، آپ حضرات بزرگوار ہیں ہمارے لیے۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ اور ہمارے معمولات، ہم زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ہیلے لوگوں کو دیتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹنا ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ معمولات زندگی میں جب علماء کرام بتاتے ہیں کہ کاروبار کے معاملات، یہ سیونگز وہ سیونگز، اور ان سبھی پر زکوٰۃ بنتی ہے، مگر ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کئی برس سے اپنے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی اور اب دیں گے تو وہ لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بنے گی، تو تب ہمیں شیطان ہمارے سامنے آڑے آ جاتا ہے اور وہ ہمیں قسطوں میں بھی اس کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ علماء کرام سے آج میں اس طرح کی تمام تر باتیں، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے متعلق کیا وعیدات ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں ہم کس طرح کے لوگوں میں شمار کریں گے، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کو۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے بنیادی طور پہ جو سوال ہے، ظاہر ہے ہماری بنیاد، ہمارا مرکز، ہماری اساس قرآن ہے، قرآن میں کیا حکم ملتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا بنیادی جو گفتگو ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، میں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان محترم جناب پیر مفتی عارف اویسی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ہمت عطا فرمائے اور ان کے سارے دینی کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام محبین پر ان کا سایہ دراز فرمائے صحت عافیت کے ساتھ۔ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس کا جو مادہ ہے نا، زا کاف یا، اس کا معنی ہے ستھرائی، صحیح، اور خاص طور پر جو یہ زکا یہ مادہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ اندرونی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ اکبر، اندرونی صفائی کے لیے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے قد افلح من زکاہا، دوسرے مقام پر ہے قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیا۔ کیا بات ہے، واہ۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں اندر سے پاک کر جی، روزہ، زکوٰۃ، نماز، ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا۔ صحیح۔ اچھا، نماز چونکہ بدنی عبادت ہے تو بعض اوقات جی نہیں بھی چاہتا تو بندہ کرتا ہے کہ بھائی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ صحیح۔
لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے جناب یعنی مال، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ہوں لیکن بعض اوقات جیب میں ہاتھ ڈلتے ہوئے نا کانپنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. یہ جسم کی مال میں مشقت دور- برداشت ہے، ہاں، مال نہیں جانا چاہیے. جسم کی کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں محاورہ ہے نا، کہتے ہیں صاحب کہ دمڑی جائے. محاورہ ہے نا، ہاں دمڑی نہ جائے. دمڑی نہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے جتنی مشقت لے لو، جو کچھ کرتے ہو کر لو ہمارے ساتھ، پیسے نہیں مانگنے. پیسے نہیں مانگنا. صحیح بات. پیسے نہیں دوں گا. جی تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ زکوٰۃ میں سالانہ جو صاحب نصاب ہے وہ 2.5% کے حساب سے ادا کرتا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو نماز کے بعد اس کو فرض فرمایا کہ وہاں پر بدنی عبادت ہے، یہاں پر مالی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد روزوں کو فرض فرمایا. تو زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، پاکی حاصل کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا. اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے جو عام طور پر مشہور ہے کہ صاحب نصاب جو شخص ہو یا عورت ہو، خاتون ہو، وہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں 2.5% جو ہے وہ نکالے گا یا نکالے گی اپنا مال. اس سے زکوٰۃ کہتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے نا اور یعنی جو اصطلاحی معنی ہے دونوں میں ایک مناسبت بھی ہے. ایک مناسبت بھی ہے. اصطلاحی معنی کے اعتبار سے جب آپ مال نکالتے ہیں نا تو لغوی معنی یہاں متحرک ہو جاتا ہے، آپ کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم اسی کنسپٹ کو ہمیں دہرا رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتطہرہم وتزکیہم بہا، کہ تم اپنے مالوں کو، اپنے مالوں میں سے مال نکالو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارا مال اور تم پاکیزہ ہو جاؤ گے. اچھا پھر یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا، تم بھی، تمہارا مال بھی اور تم بھی. ہاں پاکیزہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ہاں یہ مالوں کا میل ہے نا کہ جب تک مال میں رہتا ہے مال کو گندا کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ وہ اس گندگی کی لپیٹ میں آتے ہو. جی جی آپ بھی آلودہ ہو. اور جب یہ مال سے نکلتا ہے تو پاکیزہ کرتے ہوئے نکلتا ہے. کیا بات. اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے نظام ہم دیکھتے ہیں، یعنی کتنے نظام آئے، زمین بوس ہو گئے، لیکن جو اسلام کا ایک نظام ہے پورا نظام حیات، اور اس میں یہ نظام کاروبار جو ہے یعنی نظام مال و دولت ہے، اسے غور سے دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی ایکسپرٹ کی اوپینین کو اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے یعنی دولت کا ارتکاز، یہ انتہائی نقصان دہ ہے. صحیح. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی کہ جہاں پر دولت کا ارتکاز ہو جائے. تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہونا چاہیے. جناب یعنی دولت گھومتی رہے، یہ جب تک اس کی مثال آپ یوں لے لیں، طبقات سے بھی ہوتی ہوئی، اور اس کی مثال آپ یوں لے لیں، اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ پانی ہے رکا ہوا ہے نا، صحیح، اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے، رکا ہوا ہے، وہ گندا بھی ہو جائے گا، کچھ دنوں میں بدبو مارے گا. لیکن وہی پانی چل رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ پانی پاک بھی ہے، یہ پاک کرنے والا بھی ہے. ہاں یہ خود بھی پاک ہے، اور جو آئے گا وضو کرے گا وہی پاکیزہ ہو جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ ہم نے زکوٰۃ اس لیے لازم کی تاکہ یہ دولت اغنیاء کے مابین نہ رہے، ارکاز نہ رہے، بلکہ یہ دولت گھومتی رہے. جتنا گھومے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرمائے. بہت خوب مفتی صاحب، بہت بہت بنیادی اور بہت عمدہ انداز سے یہ مثالیں، کہتے ہیں نا کہ وہ یہ انداز بیاں ہوتا ہے جو بات بدل دیتا ہے، اور اتنا خوبصورت انداز سے ڈیلیور کیا لوگوں تک. میں سمجھتا ہوں ایکسیپٹنس ہے آپ کی گفتگو میں، مٹھاس ہے. اللہ سلامت رکھے. ناظرین کرام، پھر ایک مرتبہ ویلکم کرتے ہوئے کہ ایک اکثر دیکھیں تنقید برائے تنقید کے جب زمرے میں اور دنیا میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیران عظام، دو طبقات ہیں. کہتے ہیں کہ جی عالم پیر ہوتا ہے، پیر عالم ہوتا ہے، کوئی بغیر عالم پیر، اس طرح کی باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں. ایک ایسے پیر سے آپ کی ملاقات ہم نے سابقہ نشریات میں کروائی ہے کہ جو صرف عالم نہیں ہے بلکہ مفتی وقت بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں اور مفسر ابن مفسرہ قرآن بھی ہیں، جن کی والدہ مرحومہ مغفورہ علیہ رحمہ نے 4 زبانوں میں قرآن کی تفسیر کی تھی، اور ان کے صاحبزادے پیر طریقت قبلہ پیر سید محمد مفتی عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کل بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آج بھی، اور رونق افروز ہیں، اور موضوع ہے زکوٰۃ اور ہمارے معمولات. شاہ صاحب قبلہ، جس طرح آپ نے سرنامے میں بھی سماعت کیا کہ ہمارے یہاں بڑی دقت کا مرحلہ ہے یہ زکوٰۃ کا،
اور دیکھیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے صحیح مصارف تک، اچھے معاملات تک زکوٰۃ کو لگوانے کے لیے لوگوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے تک پر آ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو میں نے دیکھا. میں نے خود آپ کا معمول دیکھا جب مدارس کا معاملہ ہوا، ماجی سرکار ٹرسٹ کا معاملہ ہوا، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہوا. آپ جیسی شخصیت نے کوئی مطلب محسوس نہیں کیا، یار آپ نے کہا دین کی خدمت ہونی چاہیے چاہے کہ کسی سے بھی مطالبہ کرنا پڑے. تو میں زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے اس طبقے کے بارے میں کیا وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے؟ میں چاہتا ہوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو بھی کنڈیم کیا جائے، بتایا جائے اللہ ان کو کتنا سخت ناراض ہے اللہ ان لوگوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ARYQ TV کے میں حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. اور ساری ٹیم کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو کہ ہمارے اس پروگرام کے سرپرست ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرمائے، حضرت قبلہ مفتی خرم صاحب، اور آپ کا شکریہ جناب سید سلمان گل صاحب کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے ماشاءاللہ. اور اس سے یقیناً خلق خدا کو بہت بڑا نفع حاصل ہوتا ہے. اور رمضان شریف کی گھڑیوں میں کوئی فضول کام میں پڑھنے کے بجائے وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے دین کا ایک مسئلہ بیان کیا اور سننے والے نے سنا، دونوں کو 2000 نیکیوں کا ثواب نصیب ہو اللہ جاتا ہے. اکبر. اللہ تو اس طرح ARYQ TV جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ مسائل بتا رہا ہے، تو یہ الحمدللہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی بھی نامہ اعمال میں بہت بڑی نیکیاں پہنچ رہی ہیں، اور آپ سب لوگوں کو اور ہمیں بھی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. بے شک. ہم اپنے مسجد میں، مدرسے میں، علاقے میں بیٹھ کر اگر تبلیغ کرتے ہیں، بے شک وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن اس چینل کے ذریعے جب ہماری بات کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے اور ان کو ہدایت اور نور کا سامان ملتا ہے، تو یہ بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث بنتا ہے. صحیح. الحمدللہ. آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تمہید کی، بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں وعید کے حوالے سے فرمایا ہے. تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق، فخر موجودات، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا. اچھا. اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر. اور وہ اس کو ڈستا رہے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سانپ کی زہر کا عالم یہ ہے سمجھنے کے لیے، فرمایا کہ اگر اس کے زہر کا ایک قطرہ سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا کے سارے سمندر زہریلے ہو جائیں اور قیامت تک مڑ کے دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں اتنا زہریلا سانپ انسان کا وہ مال بن جائے گا جس مال کو وہ پیار کر رہا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ واللہ یقبض الرزق لمن یشاء ویبسط، اور دوسری جگہ فرمایا واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ نے رزق کے ایک سسٹم بنائے ہوئے ہیں. کسی کو اللہ نے بہت کھلا رزق ادا کیا اور کسی کو اللہ نے تنگ کیا ہے رزق میں. اور واللہ فضلکم بعضکم بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو رزق میں فضیلت بخشی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں میں نے فضیلت بخشی ہے ان کا حق ہے کہ جن کو میں نے تنگ دست کیا ہے ان کا خیال رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ایک امیر آدمی، صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو دے. تو یہاں پر سب سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ حضرت امام ابو عبد الرحمن سلیمان جزلی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور دل مردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص کے مال میں 1 روپیہ حصہ نکالنا کسی کا بنتا ہے اور اس نے 1 دن لیٹ کر دیا اس کو، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 1 دن لیٹ کر دیا. یہاں آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا لوگ سالوں سال گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب لاکھوں روپے بن گیا تو وہ نہیں نکالتے. یہاں یہ کہ دل مردہ ہونے کے لیے 1 دن بھی اپنے وقت سے زیادہ اس نے گزار دیا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ علماء کشف یا علماء روحانیین جنہوں نے
کشف کی دنیا میں یا روحانیت یا نورانیت کی دنیا میں سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے یا سید صاحب تھے، کوئی بزرگ تھے، وہ آئے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہ حضور میں وظائف بڑے کرتا ہوں لیکن مجھے روحانیت نہیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم نے کسی کا مال تو نہیں ادا کرنا، اللہ اکبر، تمہارے مال میں کسی کا حق تو نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ روحانیت اور نورانیت اس وقت تک ملتی ہی نہیں ہے جب تک کوئی شخص اپنے مال میں اس کے اوپر کوئی حق واجب ہے اور وہ اس حق کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں میں سے حق جن کا ادا کرنا ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت اور فوائد۔ آپ اور ہم کبھی ٹیلی تھون میں ہوتے ہیں، چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضرت کا ایک بہت بڑا ادارہ زیر تعمیر ہے، حضرت بھی اس کے حوالے سے، حضرت کی مسجد کے معاملات ہیں، زیر تعمیر ہے، اس طرح مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی تعمیرات۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ تبلیغ دین کے حوالے سے بہترین مصرف ہمیں نظر آتا ہے، لوگوں میں دین منتقل کرنے کے لیے جو ادارہ قائم ہو رہا ہے اس میں اپنی زکوٰۃ دی جائے۔ اور ایک بات میں نے اور آپ سے کی تھی، میں نے کہا تھا کہ حضور میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مال کیا قبر میں لے کے جاؤ گے؟ میں کہتا ہوں ہاں قبر میں لے کر جاؤ گے، جو 2.5% تم نے کیا نکالا، بات، سبحان وہ تمہارے اللہ، ساتھ واہ، قبر میں جائے گا۔ واہ، واہ۔ 97.5% تمہارا یہی ہے، 2.5% قبر میں لے کر جاؤ گے، حشر میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ کیا فرماتے ہیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت اور اس کے فوائد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی ہیں اس کے کچھ ظاہری اسپیکٹ ہیں اور کچھ روحانی اسپیکٹ اور باطنی اسپیکٹ ہیں۔ ٹھیک، ظاہر میں تو ہم اس کی ادائیگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اس کی جو ثمرات ہیں وہ ہمارے ظاہر پر بھی نمودار ہوتے ہیں اور باطن پر بھی نمودار ہوا کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی اس سے نہ صرف ایک انفرادی کیفیت میں فرق پڑتا ہے بلکہ اس سے پوری اجتماعی معاشرے پر اس کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عبادت بطور رسم نہیں ہے۔ کیا بات، اسلام میں عبادت ایک رسم نہیں ہے بلکہ اسلام میں عبادت ایک پورا ایک سسٹم ہے، یعنی نظام صلاۃ ہے۔ صرف نماز نہیں، جب بھی نماز کی بات آئی تو کہا قائم کرو، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ قائم کرنا ہے۔ تو نماز پورا ایک نظام نماز ہے، نظام زکوٰۃ ہے، نظام روزہ ہے، نظام حج ہے، اور اس سب کی روحانی برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ جہاں تک بات ہے حکمت کی اور فائدے کی، تو سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو بس یہی کافی ہے۔ بندہ ہونے کے لیے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا، کہ اپنے رب اس سے کی بڑی فرما حکمت اور فائدہ کیا ہوگا کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے گا۔ میری تمام تر زندگی کا مقصد، تمام تر ریاضت اور مجاہدے کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہی تو ہے۔ اگر میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کے مال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جہاں مال خرچ کرنے کی بات کی نا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر فرمایا کہ جب اللہ کی محبت میں تم بندے کو دیتے ہو نا، تو جس بندے کو دیا ہے اس سے صلے کی امید نہیں کرنا، بلکہ جس کی محبت میں دیا ہے وہ رب اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور ایسے نہیں عطا فرمائے گا، دنیا میں جب قرض دیا جائے تو فرمایا اس پہ فائدہ نہیں لینا ہے، اس پہ نفع نہیں لینا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اللہ کو قرض دیا جائے تو فرمایا اللہ پھر خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ سوکا واپس نہیں کرے گا، یضاعفہ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، اور اس کے فوائد و برکات دنیا کے اندر بھی اللہ دکھائے گا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکات دکھائے گا۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے حکم پر عمل۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے ہے تو اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آیت مبارکہ پڑھی، کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، مال جتنا بھی آ جائے کم ہے، بے انتہا مال چاہیے۔ سرکار نے فرمایا سونے کی ایک وادی بھر کر دے دی جائے، بندہ بولے گا 2 ہوتی تو مزہ ہی آ جاتا، صحیح بات، 2 وادیاں دے دی جائیں تو بولے گا 3 ہوتی تو مزہ ہی آ جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کا جو پیڑ ہے نا، اس کا جو منہ ہے وہ خاک ہی بھرے گی قبر کی، اس کی یہ ہرس کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہرس ہے، وہ جو مال کی محبت ہے، اس کا جو منفی اثر ہے وہ کیسے نکلے گا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا حبیب آپ اپنے غلاموں پہ بڑی شفقت فرماتے ہیں، اس منفی اثرات کو بھی آپ ہی دور فرمائیے، آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، ویسے دینا تو خود ان کو چاہیے مگر حبیب آپ ان سے لے لیجئے، کیا ہوگا جب وہ مال آپ لیں گے مال بھی پاک ہوگا یہ بھی پاک ہوں گے، اور پھر جب یہ مال دیں گے آپ کی بارگاہ میں آ کر پیش کریں گے آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے تو آپ کی دعا سے ان کو سکون قلب مل جائے گا۔ وہ جو مال دینے کی وجہ سے بے قراری ہو رہی تھی جو بے چینی ہو رہی تھی ابھی جب آپ دعا دے دیں گے نا برکت کی تو پھر وہ جو ان کے پاس بچا ہوا ہے اس کو دیکھ کر ان کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا، اللہ کی رحمت اور رضوان مل جائے گا۔ اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ارتکاز دولت منع ہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، تو مال پڑا رہے گا تو ضائع ہو جائے گا، مال پڑا رہے گا تو برباد ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جب آپ بات اشارت فرماتے آیت مبارکہ میں اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے اپنے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا، تو یہاں جو خرچ کر رہے ہیں بظاہر وہ فنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اپنی ذات پہ خرچ کیا وہ فنا، بلکہ ایک حدیث شریف یاد آ گئی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور نے کچھ گوشت بھیجا، ام المؤمنین نے وہ سارا خیرات فرما دیا، ایک دستی کا گوشت بچا کر رکھا، سرکار تشریف لے کر آئے، سرکار نے پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے؟ کہا حضور سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، گھر میں بیٹھ دیا، بس یہ دستی بچی ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ یہ بولو کہ جو تم نے بچا کر رکھا ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ہمارے لیے باقی رہے گا، وہ ہمارے لیے باقی ہے، اس کا اجر اس کا فائدہ اس کا صلہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو ملے گا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام ہمیں وقفہ لینا ہے اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ فلسفہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا جیسے 11ویں سے منسوب کیا گیا کہ میں نے جب دیکھا نیکیوں کے دفتر کو کھنگالا کہ کون سی نیکی جو اللہ کے مجھے قریب کر دے تو مجھے پتہ چلا وہ نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تو میں نے اپنا یہ جو ہے دستر لگایا، لوگ اللہ کی مخلوق اتنی آئی کہ یہ سالانہ سے ماہانہ سلسلے پر منتقل ہو گیا معاملہ، اور ہر مہینے میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کہنے کا مقصد ہے ہر وہ نیکی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے اولیاء کی طرف سے آپ تک پہنچتی ہے، ان کے معمول سے سمجھ آتی ہے، اللہ کے حکم سے سمجھ آتی ہے، وہ کر کے دیکھیں، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، دل کو اطمینان اور سکون نہ ملے تو پھر کہیے گا۔ انسان مال دیتے ہوئے مال خرچ کرتے ہوئے ادائیگی زکوٰۃ کے وقت محسوس ضرور کرتا ہے، یہ بھی محسوس کر رہا ہوگا کہ لاکھوں روپے کا معاملہ ہے، میں کیسے، آپ یقین کریں ایسے لوگوں کو میں نے کروڑوں برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں سرے راہ جو ہے لوگوں سے مطالبے کرتے ہوئے دس سوال دراز کرتے ہوئے دیکھا ہے، کروڑوں تباہ ہو گئے، فنا ہو گئے، محض اس سوچ بچار میں کہ یار چند لاکھ زکوٰۃ کے نکالوں یا نہ نکالوں، نکال لیجئے، اپنے مال کو پاک کر لیجئے، اللہ اس تھوڑے میں برکت دے دے گا، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ جتنا بھی ہے یہ تباہ ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی آپ روگردانی اس سے کریں گے تو یقیناً آپ کو بھلائی حاصل نہ ہوگی، خیر حاصل نہ ہوگی۔ ایک وقفہ برائے اذان عصر ہے، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے دیں گے، اسی دوران ہم حضرت صاحب کی انشاءاللہ اقتداء میں تقلید میں انشاءاللہ نماز عصر باجماعت ادا کر لیں گے، اور نماز عصر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، مزید گفتگو۔ رمضان ہے مومنوں جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے نعمت افطار میں، اور آپ جانتے ہیں شان رمضان کی نعمت افطار ایک اہم ترین نشریات ہے، کیونکہ افطار ٹرانسمیشن ہے، اور اسی نشریات کا اہم ترین حصہ اور جز ہے بزم علماء، جس میں آج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی پیر سید عارف حسین شاہ اویسی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آج مہمان ٹھہرے ہیں، اور آپ حضرات دے رہے ہیں ہمارے سوالات کی بھی جوابات، اور آنے والے لمحات میں دیں گے آپ کے ٹیلی فون کالز سے متعلق جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے بھی جوابات۔ براہ راست کالز کا بھی سلسلہ شروع کریں گے، بس ایک یہ سیگمنٹ ہم گفتگو کا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ اور ہمارے معاملات سے متعلق مزید کچھ سوالات ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، سارا سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ قسطوں میں دیتے رہنا، ادا کرتے رہنا، مثال کے طور پہ کسی کا کیپٹل زکوٰۃ کا بہت زیادہ ہے، 5 ملین ہے، 2 ملین ہے، اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتا رہتا ہے مستحقین کو اور دیتا رہتا ہے، سال بھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ طریقہ اور رویہ کیسا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، یا ممانعت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سالانہ زکوٰۃ کتنی نکلے گی، اس کا اخراج کتنا ہوگا، صحیح، تو ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایڈوانس میں 1 سال پہلے سے ہی ہم نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو غریب آتا رہتا ہے ہم اس کو دیتے رہتے ہیں، ہم حساب کتاب لکھ لیتے ہیں،
پھر جب ہمارا دینے کا وقت آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، جب دینے کا دن آئے یا مہینہ آئے تو ہماری اچھی خاصی زکوٰۃ نکلی بھی ہوتی ہے یا تقریباً نکلی بھی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا بہت اچھا ہے۔ اچھا، کیا پہلے سے نکالنا شروع کر دیں؟ واہ واہ۔ اور جب زکوٰۃ دینے کا دن آیا تو اس دن آپ نے حساب کتاب دیکھ لیا، تو جو زکوٰۃ آپ کی باقی بچی تھی وہ بھی دے دیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اتنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ پوری زکوٰۃ نکل چکی ہوتی ہے، تو کتنا زیادہ بہتر ہو کہ پہلے سے نکال دی جائے۔ صحیح بات۔ اچھا، دوسری صورت یہ کہ اس وقت نکال دی جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ تیسری صورت ایک یہ آتی ہے کہ دو صورتیں اس میں بھی، تیسری صورت میں بھی دو صورتیں۔ نمبر ایک کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غریب یا فقیر لوگ نہیں ملتے، رقم موجود ہے اور آپ نے زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال لی ہے، اپنے پیسوں سے، نارملی پیسوں سے علیحدہ کر لی ہے، تو اب آپ کو کوئی غریب ہی نہیں مل رہا، کوئی فقیر نہیں مل رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بس کچھ دن گزریں گے تو کوئی نہ کوئی آتا رہے گا تو میں دیتا رہوں گا۔ اب کوئی فقیر نہیں مل رہا تو ظاہر پیسہ پھینک تو نہیں سکتا کہیں، ظاہر۔ تو جس طریقے سے غریب آتا رہے، کوئی غریب آ جائے، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی غریب بچے کی شادی کا مسئلہ آ جائے، کسی کی تعلیم کا مسئلہ آ جائے، کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ، تو جس طرح اس کے پاس آتے رہے وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس نے اکاؤنٹ علیحدہ کر لیا ہے کہ بھئی میری اتنی زکوٰۃ سپوز 2 ملین نکل رہی ہے میری زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، مجھے دینی ہے، اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے صحیح کہ وہ دے، تو پھر اس کے لیے یہ فلیکسیبلٹی ہے، رخصت ہے کہ جس طرح اس کے پاس پیسے آتے رہیں اور وہ فوری نکالتا رہے، اور یہاں تک کہ یعنی نکالتے نکالتے سال سے پہلے اس کی پوری زکوٰۃ نکل جائے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، جس طرح میں نے لغوی اور اصطلاحی معنی بتایا تھا نا، دیکھیں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی میں روحانیت ہے، اصطلاحی معنی میں قانون ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالو، اور لغوی معنی میں کیا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو گے پاکیزہ ہو جاؤ گے، تو دونوں معانی میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیوں کیا ہے؟ ایک حکمت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی جو عبودیت ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں اظہار ہونا چاہیے نا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، معبود کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ یاد دلاتا ہے کیا وہ نماز پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال کی محبت، وآت المال علی حبہ، اسی طریقے سے الہاکم التکاثر وانہ لحب الخیر لشدید۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ محبت بڑی شدید ہوتی ہے، محبت بڑی شدید ہے مال کی، اس سے زیادہ شدید کوئی اور محبت نہیں ہے۔ صحیح بات، وہی مثالیں دی ہم نے آپ کو۔ صحیح بات۔ تو اب چونکہ یہ محبت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں آڑے آتی ہے، آڑے آ بھی سکتی ہے، آڑے آتی بھی ہے، زیادہ پیسہ ہو تو زیادہ آڑے آتی ہے، کم پیسہ ہو تو کم آڑے آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سال میں 1 مرتبہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرو کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، مولا میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا بات ہے۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبون کحب اللہ، وہ اور لوگ ہیں جو کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتا ہے ٹوٹ کر تو وہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اس کے احکامات سے کرتا ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ محبت آڑے جب آ رہی ہے نا تو سال میں 1 مرتبہ تو اس پر لازمی کی نکالے، اور اس کے بعد جب محسوس کرے کہ یہ محبت آڑے آ سکتی ہے تو صدقات نافلہ کی صورت میں نکالتا رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ اللہ کے راہ میں انسان اس کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرے اپنے اندر، اور یہی عمل ہے جس سے یہ زندہ ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، شاہ صاحب ایک بات ہے کہ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کی پوری رقم، کسی کے پاس بڑی وافر ہے، بہت زیادہ ہے، تو وہ پوری رقم کسی ایک کے سپرد کر دینا کہ اس کی زندگی سنور جائے، یا پھر تھوڑی تھوڑی رقم چاروں اطراف بہت سارے مساکین میں، غربا میں تقسیم کرنا کہ جی 10,000 اس کو، 10,000 اس کو، 5,000 اس کو، 20,000 اس کو۔ کون سا درست طریقہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کون سا درست طریقہ اسلامی طریقہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں بانٹ دینا یا ایک ہی کسی ہاتھ میں ساری کی ساری زکوٰۃ دے دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جناب سید سلمان گل شاہ صاحب، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہمارے جو لوگ جن کو زکوٰۃ دینے کا شوق ہے، جن کو زکوٰۃ دینے کا ذوق ہے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال کی محبت ان کے دل میں کم ڈالی ہے، اور اللہ پاک نے مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جنہیں عطا کیا ہے، میں اور آپ سب مل کر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انہی کی برکت سے دنیا بھر میں بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، دینی نظام چل رہا ہے، اور فقراء کے گھروں میں چولہا جل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے والے اور نفلی صدقات کرنے والوں کی اللہ یہ نیکیاں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آمین۔ طریقہ کار کے کٹھی رقم کسی ایک فقیر کو دے دی جائے یا تقسیم کر کے دی جائے، بات اس طرح ہے کہ ہر فقیر کی ضروریات اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فقیر کو زکوٰۃ دے دو، تو یہ رد المختار میں اور شامی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی فقیر کو زکوٰۃ دی اور وہ زکوٰۃ لیتے ہی خود غنی بن گیا، جی خود غنی بن گیا، ایسا بھی ہوا ہے۔ صحیح۔ اور بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ واقعہ آیا کہ ایک بندہ زکوٰۃ کا مال لے کر مدینہ شریف سے نکلا اور شام شریف تک گاؤں دیہات پھرا کہ کوئی بندہ میری زکوٰۃ لینے والا ہو، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ فاروق اعظم یہ بھی کا دور حسین و زمین، سنہرا دور، سنہرا دور تھا یہ عظیم الشان۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیا تھا کہ اس زمانے کے لوگ یہ کام کرتے تھے کہ وہ زکوٰۃ نکال کے فقیر کو غنی بنا دیتے تھے تاکہ آئندہ کے لیے وہ محتاج نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور کہ بہت کسی کی زندگی کو بہتر بنا دیا بہتر جائے، بنا دی، اتنا زیادہ دے دیا جائے کہ وہ آئندہ کے لیے فقیر ہی نہ رہے۔ بہت اچھی یہ بات۔ اسلام کا مین ماٹو بھی یہی ہے، صحیح بات۔ اسلام کا مین مقصد بھی یہی ہے زکوٰۃ کا کہ آپ فقیر کو فقیر نہ رہنے دو، ہاں، صحیح فقیر کو دو اتنا، نوازو اتنا کہ وہ غنی بن جائے۔ کیا آپ نے بات۔ حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز مکانی، قندیل نورانی، قطعات قرآنی، سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی کہ وہ ہر سال میں جو ایک محبت کا سلسلہ کرتے تھے، پھر اللہ پاک نے اسے ماہانہ کر دیا۔ ہر مہینے۔ عباسی خلفاء دراصل تنخواہیں جو دیتے تھے نہیں، وہ 10 تاریخ کو دیتے تھے، صحیح۔ تو وہ 10 تاریخ کو تنخواہیں جتنی ملتی تھی تو غوث پاک کے غلام جتنے بھی تھے سرکاری جن کو تنخواہیں ملتی تھیں، تو وہ تنخواہ لے کر پہلے گھر میں بعد میں جاتے تھے، پھر در غوث پاک پہ حاضر تھے۔ امام ابن تیمیہ جو ہیں یہ حران کے رہنے والے، امام ابن تیمیہ بعد میں کسی دوسری طرف گئے، لیکن یہ پہلے کئی سال تک جو ہے نا وہ 11ویں شریف غوث پاک کی لا کر غوث پاک کی خدمت پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جی، اللہ، نیاز کے لیے، جی نیاز لنگر کے لیے۔ جی سبحان اللہ۔ آج ابن تیمیہ کا نام لینے والے لوگ ذرا نیاز کے نام سے بدکتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ کی ابتدائی زندگی میں غوث پاک کی خدمت میں حاضریاں بے شمار لکھی ہوئی ہیں۔ واہ۔ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں آتے کہ حضور آپ اپنے ہاتھ سے، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے فقراء اور غرباء کو تقسیم کریں۔ تو اس طرح غوث پاک عزت کے ساتھ فقراء کو جس کو ایک مرتبہ دے دیتے، پورا سال اس کے گھر کے اندر چراغ جلتے رہتے کیا تھے۔ بات ہے۔ تو یہ طریقہ جو آپ نے سوال پوچھا بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہاں البتہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ سوالی زیادہ ہیں اور مال اتنا ہے کہ اگر یہ ایک دیتے ہیں تو باقی محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں تقسیم کرے تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کو حصہ آ ہی جائے۔ کیا بات ہے۔ جس طریقے سے آپ بھی لنگر شریف تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کھانا پکا کر کسی کو کھلا دیا نا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر راشن خرید کر اس کی ملکیت کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگلا سوال اسی سے متعلق میرا تھا، اور حضرت صاحب نے اختتام جس پر کیا ہے کہ حضور یہ جو راشن والا سلسلہ ہے وہ سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اپنے پیمانے پر، اپنی بساط کے مطابق۔ لوگوں میں خشک راشن جو تقسیم کیا جاتا ہے سفید پوش لوگوں میں، زکوٰۃ کے پیسوں کا بھی کیا جاتا ہے اور اس میں صاف پیسوں سے بھی دیا جاتا ہے، الحمدللہ یہ طریقہ رائج ہے۔ تو زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن بنوانا اور گھروں پر وہ راشن اتار دینا، کیا فرماتے ہیں اس عمل کے حوالے سے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ دیکھیں بنیادی طور پہ اصل میں سوال یہ بنتا ہے کہ زکوٰۃ ہے مال کی، صحیح۔ جب مال کی زکوٰۃ ہے تو مال ہی نکالا جائے یا اشیاء خرد و نوش یا کچھ اور اجناس بطور مال پیش کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟
تو میرے خیال سے اگر زکوٰۃ کی حکمت کو ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کی حکمت صرف یہ نہیں کہ پیسے بانٹے جائیں، زکوٰۃ کی حکمت کا مقصد یہ کہ لوگوں کی محتاجی دور کی جائے، صحیح، جو ان کی منفعت کی اشیاء ہیں وہ ان کو فراہم کر دی جائیں۔ صحیح۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں مگر اس کے پاس خریدنے کے لیے جگہ نہ ہو، صحیح، وہ جگہیں دستیاب نہ ہو جہاں سے وہ سامان اشیاء خرد و نوش خرید سکے، صحیح، یا اس کی اتنی دسترس نہیں ہے یا اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ جا کے خود خرید سکے، صحیح، تو ایسے طور پہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے اشیاء خرد و نوش خرید کر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دی جائے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مال کا مالک بنا دینا، تملیک کر دینا۔ تو جب ہم کسی کو اشیاء خرد و نوش دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، تو مال کا مالک اس کو ہم نے بنا ہی دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف راشن بانٹنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق کی زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ جب وہ راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے راشن تو تقسیم کر رہے ہیں لیکن اس بات کا خیال نہیں کر پاتے کہ جن کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق کی زکوٰۃ ہیں یا نہیں۔ بس لوگوں نے سوچا بیوہ ہے تو مستحق کی زکوٰۃ ہوگی ہی ہوگی، یتیم ہے تو جانچ پڑتال ضروری ہے کیونکہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے واجب ہے نا۔ بالکل، چونکہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ صرف عبادت کا حکم نہیں بلکہ پورا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ کرنی کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس پہ دینی ہے، کس انداز میں دینی اور کس کو دینی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن کی تقسیم کی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے چونکہ تملیک اس کے اندر موجود ہے، اور لیکن یہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے رہے ہیں مستحق کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن وہ غنی ہیں، یعنی شرعی فقیر نہیں ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہے، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، تو پھر ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند تو ہے، آپ بولو تو جو کہ تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تمہارے کو تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تو پھر وہ کہاں جائے گا۔ تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا، صدقات نافلہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اور بالکل اسی میں یہ والا اسپیکٹ بھی شامل ہو جائے گا کہ سادات کرام ان کی عزت تکریم اور شرف اتنا ہے کہ یہ مال کا میل ان کے لیے نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ میری آل کے لیے مال نہیں ہے، لوگوں کے مال کا میل میری آل کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جو باقی 97.5% بھی تو آپ کے پاس بچہ ہی ہے نا، اس میں سے آل رسول کو تحفہ پیش کیجئے، اس میں سے رسول اللہ کے خاندان کے افراد کو ان کی خدمت کیجئے، وہاں سے دعائیں نکلیں گی تو اس کے اندر اور برکت اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرمائے گا۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی اسماعیل بھائی، کالرز کو شامل کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے لائیو ٹیلی فون کالز کا سلسلہ، آپ ناظرین و ناظرات کے سوالات اور مفتیان وقت کے جوابات انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کو سلام اور آپ کو بھی۔ جی اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چرپائی کے سامنے بندہ بیٹھا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، سامنے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ اور ایک سوال یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ یہاں پہ جو زیور ڈالا جاتا ہے وہ ملک نہیں کیا جاتا۔ اچھا، میری ملک میں نہیں تھا زیور، میں اس کو بیچ نہیں سکتی تھی، صرف پہننے کے لیے دیا جاتا۔ 5 سال ہو گئے میری شوہر کو، 7 سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے، تو پھر میری ملک میں آیا وہ زیور اور ان کے بینیفٹ بھی مجھے ملے، مطلب سرکاری نوکر تھے، وہ جاب کرتے تھے تو ملے۔ تو میں نے اس طرح حساب تو نہیں کیا لیکن زکوٰۃ میں نے نکالی ہے، لیکن مجھے اس طرح سے علم نہیں تھا کہ پہلے جو ہے وہ حساب کرتے ہیں، سال کے اینڈ پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی کیا سوال ہے آپ کی؟ جب ان کی ملک میں نہیں تھا تو کس کی ملک میں؟ جب آپ کی ملک میں نہیں تھا تو وہ کس کی ملک میں تھا؟ میرے شوہر کی ملک میں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی ملک میں جب آیا تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سال گزر جانے کے بعد یا اس کی جو احتیاط ہے اور اس کی جو وہ زیور بھی، اور اس کے بعد جو ہے میرے شوہر جو ہے وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے نا، جی جی، اس کا پیسہ جو آپ کو مل پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ۔ اچھا ابھی یہ بتائیں کہ وہ اب آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ اب آپ زکوٰۃ کا پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کتنی زکوٰۃ بنی؟ میں زکوٰۃ کا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں دیتی تو نہیں ہوں لیکن اس طرح مجھے پتہ نہیں تھا کہ سال گزر جانے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے دی جاتی ہے۔ وہ سب پوچھ سکتے ہیں کتنا ہے؟ اچھا آپ کی ملک میں کب آیا ہے یہ سامان؟ یہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا مصعب پوچھنا چاہیں گے؟ وہ میں نے بیٹوں کی شادیاں کی ہیں نا تو میں نے ان کی ملک میں کام دیا ہے۔ اب آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ کے پاس؟ میرے پاس صرف ایک مٹھی ہے۔
एक अंगूठी, अच्छा। बस एक अंगूठी और अरे यार अम्मा आपने इतना लंबा चौड़ा वक्त है। चले एक और कॉलर, एक और, चले ठीक है मैं समझ गया, जो बड़ी प्यारी होती हैं हमारी माएँ बेचारी। चले 3-4 कॉलर हो जाते इतने वक्त में, सवाल जो है ना आखिर में एक अंगूठी पर आ गया, और एक अंगूठी की वजह से वो साहिब निसाब भी नहीं हुई और ज़कात का मसला भी खत्म हो गया। चले जी, जज्बा उनका जज्बा देखें, फिक्र है कि मुझे जज्बा कहता हूँ मैं, जाहिर है बड़ी मोहब्बत के देने खातून है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल आवाज़ है? आ रही है? आ रही है, सवाल क्या? हजरत सवाल मेरा 2 है। जी, पहला तो पूछिए। ज़कात से मुतल्लिक़ है। पूछिए। ज़कात के बारे में कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन ये है कि आम आदमी ये समझता है एक ले मैन के 7.5 तोले मेरे पास होंगे तो तब फर्ज होगा। चांदी वाली साइड पे वो लोग नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है। यानी चांदी की अगर फर्जियत रखी जाए तो दैट मीन्स के 75,000 80,000 रुपया ही बनता है। सस्ती बहुत है ना अगर बंदे के चांदी। पास हाँ, कितने पैसे हैं तो ही विल पे ज़कात। सही। लेकिन उस तरफ जाते नहीं है। एक तो क्लैरिटी नहीं है, मुफ्ती हजरात प्लीज इसको क्लियर करें कि अगर 75-80 हजार बंदे के अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो ज़कात साहिब निसाब बन गया है, वो ज़कात पे करेगा या नहीं करेगा। एक दूसरी सूरत ये है कि बंदे के पास 3 तोले सोने के हैं और एक गाड़ी है, 4 लाख की 5 लाख की गाड़ी है, उस पे क्या मतलब फर्जियत है? यानी एक सिंपल मैं ये चाहता हूँ कि क्लियर कट मसला हो जाए जो एक ले मैन आम आदमी। अच्छा ब्रदर, मैं इसमें मुफ्तियान कराम अक्सर ये बात पूछते हैं कि एक गाड़ी होती है जो पर्सनल यूज़ में होती है और एक गाड़ी वो होती है जो कमर्शियल यूज़ में होती है। दोनों सूरतें, एक गाड़ी पर्सनल में भी बता दें आपके पर्सनल कमर्शियल है और एक कमर्शियल जो बंदे ने अपनी मजदूरी के लिए रखी हुई है। ठीक है, दोनों सूरतों में बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक ठीक है। अच्छा मेरी बड़ी दरख्वास्त है हमारी टीम से, इस्माइल भाई वगैरह से, कि जो कॉलर होते हैं उनकी आवाज़ यहाँ बहुत अच्छी आ रही होती है, तो मेरे कान में उनकी आवाज़ ना आए तो ठीक है, वो फिर थोड़ा डबल होता है मामला। अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इकबाल बात करो इस्लामाबाद से। जी क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये कि तकबीर औला की फजीलत बता दीजिए। तकबीर औला की फजीलत। लोग जो है वो आते हैं, जमात खड़ी होती है और इमाम साहब अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं और वो जो है नियत शुरू कर देते हैं। अच्छा और ठीक है। फिर इमाम साहब भी कहते हैं अपने मोबाइल ऑफ कर लें, तो बंदे मोबाइल ऑफ करने में लग जाते हैं और तकबीर औला निकल जाती है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि मुकर्रर जो इमाम है मस्जिद में, उनके अलावा अगर कोई आदमी नमाज पढ़ाए तो उसके पीछे नमाज हो सकती है? बिल्कुल ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने सर ज़कात के बारे में पूछना था। पूछिए ना। सर मेरे पास तकरीबन 5-5.5 तोले सर जेवर था, वो सर मैंने ना बैंक में रखवाया हुआ है। सही। तो सर उसकी ज़कात मुझ पे फर्ज है? जी इंशाल्लाह आपको बताते हैं इसका जवाब। तो और सर मेरे पास जो बैंक में प्रॉपर्टी के बारे में पूछना था। बैंक में क्यों रखवाया हुआ आपने? जी जी सर। बैंक में क्यों रखवाया हुआ है आपने? ये सर वो पूछ मुझे रहे। पैसों की कुछ जरूरत थी, इसी वजह से वो बैंक में से पैसे लिए थे। अच्छा ठीक है, ये फिर आवाज आ रही है भाई। रहन रखवाया हुआ है जी हाँ जी। बैंक में तो सर रहन मेरे पास रखवाया हुआ है। प्लॉट है तकरीबन ना ये 10 नहीं, बैंक में रखने के लिए आपने इसके मॉर्गेज करवाया, इसको इसके बदले पैसा लिया है इसको बैंक में। अच्छा तो इसके ऊपर पैसा आपने लिया है और बैंक में ये रखवा दिया आपने, मतलब वो पैसे के एवज, और पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जब तक आपके पास ठीक था, है, ज़कात अदा जब तक आपके पास था आप ज़कात अदा करते थे? जी हाँ बिल्कुल करता था सर। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक तो ब्रेक सर ले मेरे रहा हूँ। पास 2 प्लॉट हैं तो सर उसकी वो ज़कात मुझे पड़ेगी? प्लॉट किस सिलसिले में आपके पास है? खरीदने बेचने के लिए, खरीदने बेचने के लिए या सेविंग है? सर एक मेरा घर आजाती 10 मरले का वो है और एक मैंने वो प्लॉट लिया 10 मरले का, वो सेविंग है। वो सेविंग्स है। चले नहीं, मतलब ऐसे ही लिया कि चलो को मेरे बच्चे रहेंगे, मैं रहूंगा, जब जी एक में रह रहे हैं, कह रहे हैं एक में मैं हूँ। तो दूसरा लिया है। दूसरा जो लिया उसकी नियत बताएं। ये तो नहीं कि मैं बेचूंगा, कुछ पैसे आ जाए तो बेच के कुछ और ले लूंगा। सही लेकिन है। सर बेचने के लिए ना, बेसिकल वो बनाने के लिए लिया था घर। अच्छा बनाने के लिए प्लॉट। सोर्स ही नहीं बने। अच्छा फिर सोर्स नहीं बनी बनाने की और वो रखा हुआ है प्लॉट। बताएंगे इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला।